الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اور اگر ہم چکھائیں انسان کو اپنی طرف سے رحمہ، کوئی مہربانی کی بات، کوئی رحمت کی بات، ثم نزعناها، پھر اس کو ہم واپس لے لیں، چھین لیں، منہ اس سے، انہ لیئوس کفور، تو پھر یہ بہت ہی زیادہ مایوس، نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم اس کو کوئی نعمت پہنچا دیں اس سختی کے بعد جو اس کو پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ، تو یہ یقیناً یہ کہے گا یا یہ کہیں گے، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّی، ہم سے یا مجھ سے مصیبتیں دور ہو گئیں، اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، بے شک وہ اترانے والا اور بہت فخر کرنے والا، شیخی بگارنے والا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 9 سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے، اور آیت نمبر 9 اس سے ما قبل کی آیات اور اس سے ما بعد کی آیات وہ دراصل توحید کے بارے میں ایک اجمالی بیان ہے اللہ کریم کا، جو سورہ ہود میں ابتدائیے کے طور پر اللہ کریم نے شامل فرمایا۔ بنیادی موضوع تو توحید ہی ہے، اور ساتھ توحید کے حوالے سے انذار ہے، لوگوں کو ڈرانا ہے، اور اسی انذار میں اللہ کریم نے 7 نبیوں کا ذکر کیا ہے، اور پھر 6 اقوام جنہوں نے انبیاء کی بات نہیں مانی اور پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا، ان کا ذکر کیا ہے۔ اور ان 6 قصوں کو بیان کرنے سے پہلے بھی توحید کا تذکرہ ہے، اور اس کے آخر پہ بھی توحید کا تذکرہ ہے، یعنی سورہ ہود کے اختتام پر بھی۔ لیکن یہ 6 ہی اقوام کو ذکر کیا گیا ہے قرآن میں۔ جہاں کہیں تباہی و بربادی کا ذکر ہوتا ہے، ایام اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے دنوں کی یعنی تاریخ کے واقعات کا تذکرہ ہوتا ہے، تو عام طور پہ 6 اقوام کی تباہی کا ہی ذکر ہے۔ ان 6 اقوام کی تباہی کے ذکر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس تاریخ میں تباہ و برباد ہونے والی صرف یہ 6 اقوام ہیں، اور نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بہت ساری اقوام ہیں جن کا ذکر موجود ہو، کیونکہ اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ البتہ خاص طور پر ان 6 اقوام کا ذکر کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ جو جزیرۃ العرب تھا اس دور کا، جس کو عرب کہا جاتا تھا، جس میں آج کا جو ملک شام ہے، جو ملک اردن ہے، اور جس میں فلسطین بھی شامل ہے، یہ سارے ممالک جو ہیں یہ مل کے ایک جزیرۃ العرب بنتے ہیں۔ تو جزیرۃ العرب، جس میں یمن بھی شامل، تو یہ سارا جو جزیرۃ العرب ہے، اس کے اندر 6 اقوام کی تباہی، ایک تو جو جن اقوام کی تباہی کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ اسی خطے سے تعلق رکھتی، جغرافیائی طور پر اس کا محل وقوع وہ اسی جزیرۃ العرب کے اندر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عرب کے لوگ بالعموم ان 6 اقوام کی تباہی و بربادی سے واقف تھے، اور یہ سینہ گزٹ معلومات ان تک پہنچی ہوئی تھیں، اس لیے اللہ کریم انہی کے اس
علم کو اور انہی کی اس تاریخی معلومات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ جب بھی ریفرنس دیتے ہیں تاریخ کا، اور وہ ظاہر عبرت کے لیے ہے، کوئی کہانی سنانے کے لیے نہیں ہے، تو جب بھی ذکر کیا جاتا ہے تو 6 اقوام کا ہی ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ اس جزیرۃ العرب کے اندر ان 6 اقوام سے اور ان کی تباہی کے قصے سے یہ لوگ واقف بھی تھے، اور ان کا تعلق بھی اسی خطہ ارضی کے ساتھ تھا۔ اس میں جب توحید کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئیں، اللہ تعالیٰ کے کائنات کے مالک ہونے کے اعتبار سے تعارف پیش کیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس کے محیط کلی ہونے کا، اور اللہ تعالیٰ کے تمام جتنی بھی یعنی کائنات کی جزیات ہیں، اللہ کے علم جزیات کا تذکرہ کیا گیا کہ کائنات کے بارے میں وہ جزیات کا علم بھی رکھتا ہے، اور ساتھ یہ بتایا کہ یہ کائنات جس کی تفہیم تمہیں پوری طرح حاصل نہیں ہوتی، یہ کارخانہ قدرت جس میں بہت ساری باتیں تمہارے لیے متشابہات سے تعلق رکھتی ہیں، تمہیں اس کی گہرائی اور ان کے جزیات کے علم کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی مقصدیت کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ ہے تمہارا امتحان کیا جانا۔ لہذا موت اور زندگی کا یہ سارا کارخانہ اصل میں امتحان کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس لیے اللہ کی قدرتوں کی، اللہ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اور ان کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس سے عبرت پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اس سے وہ جو اللہ کریم نے جس مقصد کے لیے یہ ساری کائنات بنائی اور جس مقصد کے لیے وہ نشانیاں بھیجتا ہے، اسی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جو نشانیاں بھیجتے ہیں وہ اس لیے بھیجتے ہیں، جیسے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، نشانیاں بھیجتے ہیں ڈرانے کے لیے، خوف دلانے کے لیے۔ لہٰذا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ پورا کارخانہ قدرت اس اعتبار سے سمجھ میں آ جائے کہ ہم یہاں امتحان کے لیے بھیجے گئے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ باقی اس کی تفصیلات سمجھ میں آئیں چاہے نہ آئیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے کہ عذاب تھوڑا سا اگر مؤخر ہو جاتا ہے، جو کہ اللہ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، جب کچھ مدت کے لیے عذاب مؤخر ہوتا ہے تو پھر یہ سوال اٹھانے شروع کر دیتا ہے، کیوں مؤخر ہوا ہے، کیوں نہیں آ رہا عذاب، کیا معاملہ ہے؟ اور یہ سابقہ تاریخ میں بھی ہوتا رہا ہے، اور اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو کفار مکہ ہے اور مشرکین مکہ، وہ بھی اسی طرز عمل کا اظہار کر رہے کہ کیوں نہیں عذاب آتا۔ یعنی اس پر بھی ایک اعتراض ہے، بھئی اللہ تعالیٰ کے سارے کارخانہ قدرت کی سمجھ آ گئی ہے، اس کی تفہیم حاصل ہو گئی ہے، جو تم یہ سوال کرنے لگ گئے ہو کہ اب عذاب کیوں نہیں آ رہا، یہ سارے وہ سوالات ہیں جو ہم سے غیر متعلق ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جن چیزوں سے جو عبرت حاصل کرنی ہے، فرمایا الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم حاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، بس یہ ان قریب آنے والا ہے، اور جس دن یہ پہنچ گیا تو پھر وہ ہٹنے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ انسان اس کارخانہ قدرت کو اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کے تحت سمجھتا ہے، لہذا فرمایا کہ انسان کا مزاج کیا ہے۔ اب یہاں پہ بطور انسان ایک بات کی گئی ہے، ایک نوع کے طور پر بات کی گئی ہے، حالانکہ مخاطبین جو ہیں وہ مشرکین مکہ ہیں، اولین مخاطبین تو مشرکین مکہ ہیں، لیکن بات کی گئی ہے اس پیرائے میں جیسے سارے انسان ایسے ہوتے ہیں، حالانکہ سارے انسان ایسے نہیں ہوتے، انسانوں کی بنیادی فطرت تو ایسی ہوتی ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کی، لیکن ان میں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہو، ان کا طرز عمل ان کافروں جیسا نہیں ہوتا، بے ایمانوں جیسا نہیں ہوتا۔ وہ اپنی فطرت کے اس برے پہلو سے بچ جاتے ہیں، اور فطرت کے اندر جو اچھائی کا پہلو ہے وہ اس کے تحت زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں باتیں، دونوں ٹینڈنسیز موجود ہوتی ہیں، دونوں باتوں کا پوٹینشل موجود ہوتا ہے۔ اس پوٹینشل میں سے جس کا اظہار ہوتا ہے وہ ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا نام نہیں لیا کہ تم ایسے کرتے ہو۔ یہ ابلاغی اسلوب ہے قرآن کا کہ بات نوع انسانی کی ہے، اور طرز عمل جس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ وہ ہے جو مشرکین مکہ اس وقت پیش کر رہے تھے، اور جو طرز عمل انہوں نے روا رکھا ہوا تھا، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ جو کر رہے تھے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، کافر کرتا کیا ہے
کہ جب بھی ہماری طرف سے کوئی رحمت پہنچتی ہے، کوئی رزق کی فراخی پہنچ گئی، کوئی نعمت مل گئی، اولاد مل گئی، دنیا کی کوئی مادی اسباب میں سے کوئی سبب میسر آ گیا، کوئی بھی چیز، یہاں رحمت سے، رحمت کا لفظی معنی تو ہوتا ہے لپیٹ لینا اور اپنی لپیٹ میں لے لینا، ڈھانپ لینا۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ کوئی اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز عطا فرماتا ہے جو ان کی ضروریات کو پورا کر دیتی ہے، یا ان کی زندگی کے جو مختلف قسم کے دکھ ہیں ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ثم نزعناها منه، اب یہ اللہ کا قانون ہے، کسی وقت وہ دے کے آزماتا ہے، کسی وقت وہ چھین کے آزماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، کیونکہ یہ کائنات ہے ہی امتحان کے لیے۔ امتحان ہر لمحہ ہے اور ہر شخص کا ہے، ایک لمحہ زندگی بھی انسان کا امتحان سے خالی نہیں ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کا یہی معنی ہے، لیکن امتحان کی اور امتحان کے سوالوں کی نوعیت مختلف ہے۔ کسی کو وہ زیادہ دے کے آزما رہا ہوتا ہے، کسی کو تھوڑا دے کے آزما رہا ہوتا ہے، کسی کو عطا فرما کے امتحان میں اس نے مبتلا کیا ہوتا ہے، اور کسی سے وہ چھین کر اس کا امتحان کر رہا ہوتا ہے، اور ہر لمحہ وہ اصل میں دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ طرز عمل کیسا اختیار کرتا ہے، کیا اس کا رویہ کیسا ہے۔ لہذا فرمایا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، جب اس کو بہت ساری نعمت ملتی ہے، رحمت ملتی ہے ہماری طرف سے، ہم اس کو پہنچاتے ہیں انسان کو، اب یہ اس کی فطرت ہے۔ اللہ اکبر، یعنی فطرت کو دیکھو اور اللہ کے اصلاحی ضابطے کو دیکھو کہ ثم نزعناها منه، پھر اس کے ہم چھین لیتے ہیں، کبھی دے دی کبھی چھین لی۔ اب یہ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتا رہتا ہے۔ انہ لیئوس کفور، تو انسان کی فطرت کے دو پہلو سامنے آتے ہیں۔ ایک تو یہ انتہائی نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ یئوس، کفور، دونوں مبالغے کے صیغے، انتہائی نا امید ہو جاتا، انتہائی نا شکرہ ہو جاتا۔ یئوس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے، یا کہہ لیجئے اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، کہ جو آنے والی چیزیں ہیں اس کے بارے میں یہ نا امید ہو جاتا ہے کہ اب مجھے کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ یئوس، نا امیدی، کچھ نہیں آنے والا، امیدیں ختم۔ کفور، نہ شکرہ، کس بات پر؟ جو کچھ ملا ہے اس کا شکر نہیں کر رہا۔ جو ملا تھا، اذقنا الانسان منا رحمہ، جب ہم نے انسان کو اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی، اس کا شکر نہیں کرتا، بلکہ اس کے بارے میں بھی کفور بن جاتا ہے۔ جو حال میں ملا، مل رہا ہے، جو ماضی میں ملتا رہا، اس کا شکر نہیں کرتا، بلکہ لیئوس، اور مستقبل کے بارے میں نا امید کہ اب کیا بنے گا، فوراً ہی نا امیدی چھا جاتی ہے۔ یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ مومن جو ہوتا ہے وہ کسی معاملے میں بھی، کسی موقع پر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میرے بندوں کو یہ خبر بھی دے دیجئے کہ حالات جیسے مرضی ہوں، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو فرما دیجئے، اے میرے بندو، حالات جس طرح کے مرضی کشیدہ ہو جائیں، سخت ہو جائیں، اور جتنی مرضی تمہیں جسمانی تکلیفیں آ جائیں، جتنی مرضی مالی تنگیاں آ جائیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، جتنے مرضی گناہ کر لیے ہوں، جتنی مرضی خطائیں سرزد ہو گئی ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ لیکن انسان کی جو عمومی بات ہے، اس کی فطرت کے اندر جو معاملہ ہے وہ یہ کہ یہ مایوس ہو جاتا ہے، یہ نا امید بھی ہو جاتا ہے، امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے، اور پھر ناشکری بھی کرتا ہے۔ یہ دونوں رویے جو ہیں انسان کے اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے جو انسان مومن اور ایک غیر مومن کا فرق کرتی۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اب دیکھیں یہ اتار چڑھاؤ ہے نا، پہلے نعمت دی پھر چھین لی، نہ شکرہ بن گیا، جو ملی تھی اس کا شکر نہیں کیا، اور جو چھن گئی اس پر صبر نہیں کیا۔ اور اللہ فرماتا ہے اگر ہم پھر دے دیں، پھر عطا فرما دیں، تکلیفوں کے بعد، تنگیوں کے بعد پھر دور بدلے۔ اللہ اکبر، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ، جب اس کو ہم پھر نعمتیں عطا کر دیں،
بعد ضراء، وہ ان سختیوں کے بعد مست ہو، جو سختیاں اس کو پہنچی تھیں، جو مصیبت اس کو پہنچی تھی، اس کے بعد اگر اس کے حالات اچھے ہو جائیں، اللہ اکبر۔ تو پھر یہ اس بات پر غور نہیں کرتا کہ میں کتنا مجبور ہوں، کہ جب مجھے مصیبت پہنچی تو میں اس کو دور کرنے والا نہیں تھا، میرے پاس یہ اختیار نہیں تھا، میں کتنا کمزور ہوں، اور نہ یہ نعمت ملنے پر مالک کا شکر گزار ہوتا ہے، اور نہ ہی یہ نعمت چھن جانے پر اس پر صبر کرتا ہے، بلکہ یہ کہتا ہے ذہب السیئات عنی، یہ کوئی طبی قانون کے تحت مجھ سے مصیبتیں دور ہو گئیں، میری ساری مصیبت ختم ہو گئی، برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں۔ گویا کہ وہ کریڈٹ خود لینے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے یہ کر لیا تو مصیبتیں دور ہو گئیں، میں نے یہ کیا تو یہ دور ہو گئیں۔ انہ لفرح، خوش بھی ہوتا ہے بہت، اللہ اکبر، فخور، اور وہ اتراتا ہے، فخر و غرور میں مبتلا ہوتا ہے۔ دیکھیں، یئوس بھی مبالغے کا صیغہ ہے، کفور بھی مبالغے کا صیغہ ہے، اور یہاں فخور بھی مبالغے کا صیغہ ہے۔ کسر نہیں چھوڑتا، یہ کسر نہیں چھوڑتا، نہ نا امیدی کی کسر چھوڑتا ہے، نہ ناشکری کی کسر چھوڑتا ہے، اور نہ فخر و غرور میں مبتلا ہونے کی کوئی کسر چھوڑتا ہے، اللہ، اور شیخی بگارنے کی کوئی کسر چھوڑتا ہے، اللہ اکبر، اس کو مل جائے صحیح، اللہ اکبر۔ یعنی انسان کی فطرت ہے، اس کے پاس کچھ بھی ہو اس کا اظہار چاہتا ہے، اظہار بھی تحسین کے لیے چاہتا ہے، اپریسیشن چاہتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے، لوگ کہیں کہ یہ جناب کتنا اچھا ہے۔ کسی کو اللہ نے خوبصورتی دی ہے تو وہ اس کا ہر وقت یہ دل چاہتا ہے کہ لوگ میری خوبصورتی کی تعریف کریں۔ کسی کو اللہ نے مال دیا ہے تو اپنے مال کے حوالے سے کسی سے تحسین طلب نگاہوں سے لوگوں کو دیکھتا رہتا ہے، اور جب تک اس کا اظہار نہ ہو، اور اظہار ہونے کے بعد اس کا رسپانس لوگوں سے نہ ملے، انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اس کی تسکین ہی نہیں ہوتی، اللہ۔ اور یہ فطرت بھی اللہ نے امتحان کے لیے ایسی بنائی۔ مومن ہر معاملے کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، اگر کوئی پریشانی آئی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اگر اس کو کوئی خوشی ملی ہے، کوئی فراخی ملی ہے، کوئی نعمت ملی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف منسوب کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ صرف مومن کو ہی اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے۔ وہ جیسے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عجبا لامر المومن، یعنی فطرت ہر انسان کی یہی ہے، فطرت ہر انسان کی یہی ہے، لیکن عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ یہ فطرتیں رکھتے ہوئے، یہ فطرتیں رکھنے کے باوجود وہ کیا کرتا ہے، اللہ اکبر۔ یعنی یہ اتار چڑھاؤ مومن کی زندگی میں بھی آتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان امرہ کلہ خیر، یہ اتار چڑھاؤ مومن کی زندگی میں بھی آتا ہے، اور مومن کا معاملہ اس لیے بہترین اور بڑا عجیب ہے، عجبا لامر المومن، اور عجبا تحسین کے لیے ہے کہ بہت ہی شاندار معاملہ ہے، حیران کن معاملہ ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ زندگی کے اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کبھی نعمت چھن جاتی ہے، کبھی نعمت مل جاتی ہے، کبھی وہ بہت خوشحال ہو جاتا ہے، کبھی تنگ دست ہو جاتا ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، لیکن مومن کا معاملہ ہر حالت میں بہترین اور بھلائی والا ہی ہوتا ہے، ہر طرح کا معاملہ اس کے لیے بھلائی والا ہوتا ہے، تنگ دستی ہو تو بھی بھلائی ہے، اللہ اکبر، اور اگر خوشحالی ہو تو بھی بھلائی ہے، ان امرہ کلہ خیر۔ اور پھر فرمایا وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ،
یہ حقیقت بھی ذہن میں رکھو کہ یہ جو معاملہ ہے فطرت کو اوور کم کرنے کا، فطرت کو قابو میں کر کے، اس کو لگام دے کے اللہ تعالیٰ کے اس امتحان کی تفہیم حاصل کر کے اپنے رویے کو اللہ کی مرضی کا بنا کے رکھنا ہر طرح کے حالات میں، یہ کسی اور کے لیے ممکن ہی نہیں ہے سوائے مومن کے۔ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ کہ ان امرہ کلہ خیر، کہ ہر حالت میں اس کو بھلائی ہی بھلائی ملے، یہ سوائے مومن کے اور کسی کے نہیں ہو سکتا۔ لہذا وہ نوٹوں کے اوپر جو لکھا ہوا آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ رزق حلال عین عبادت ہے، اکیلا رزق حلال نہیں عبادت، مومن ہو گیا ایک دفعہ تو اس کی تو پوری زندگی عبادت ہے۔ تنگ دستی میں بھی یہ اجر لیتا ہے، فراخی میں بھی اجر لیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ایسا اس کا معاملہ ہے، ان اصابتہ سرا شکر فکان خیر لہ، کہ جب اس کو کوئی خوشحالی پہنچتی ہے یہ اللہ کا شکر کرتا ہے، یہ معاملہ بھی اس کے لیے بہترین ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ نعمت ملنے کا زمانہ، نعمت ملنے کی حالت، خوشحالی کی حالت، ان اصابتہ سرا شکرا، یہ شکر کرتا ہے، اس کا معاملہ اس کے لیے بہترین ہو جاتا ہے، اس حالت میں بھی اللہ سے اپنا اجر لے لیتا ہے۔ فکان خیر لہ، یہ اس کے لیے بہترین ہو جاتا ہے۔ اللہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان اصابتہ ضراء، جب اس کے لیے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تنگ دستی پہنچتی ہے، صبرا، تو یہ صبر کرتا ہے، فکان خیر لہ، اور یہ بھی اس کے لیے بہترین ہو جاتا ہے۔ وہ تنگ دستی بھی اس کے لیے بھلائی ہی لاتی ہے۔ مومن کا معاملہ ایسا ہے کہ ہر حالت میں اس کو بھلائی ہی بھلائی ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا اللہ کریم نے فطرت کا ذکر کر کے، یہ فطرت انسان کی، یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر قرآن حکیم میں یہ ذکر کیا کہ فطرت ایسی، فطرت تو یہی ہے، جلد باز ہے، اور ہر چیز جس طرح کا ماحول ہوتا ہے، جس طرح کی سراؤنڈنگ ہوتی ہے، جس طرح کی اس کو کوئی کیفیت کا سامنا ہوتا ہے، اس کا اثر تو اس کی طبیعت کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ تو انسان کی فطرت ہے، اس فطرت کو اوور کم کیا جا سکتا ہے صرف ایمان کے ذریعے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کریم نے سورہ یونس کے اندر بھی آیت نمبر 92 میں اسی مضمون کا ذکر فرمایا، سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی آیت نمبر 83 کے اندر یہی مضمون، سورہ روم کی آیت نمبر 33 اور 36 کے اندر بھی یہی مضمون، اور سورہ حدید کی آیت نمبر 23 کے اندر بھی اللہ کریم نے یہی مضمون اس کی فطرت کا، کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو خوشحالی دیتا ہے تو یہ اتراتا ہے، اللہ اکبر، اور جب اس کو تنگ دستی ملتی ہے تو یہ جزا فضا کرتا ہے، یہ نا امید ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس کو اللہ کی رحمت سے تو کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کے اس امتحان میں، جس امتحان میں اللہ نے اس کو مبتلا کیا ہے، اس کی فطرت اس کو ہمیشہ ناکامی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ایمان اللہ عطا فرمائے تو انسان اس کے اوپر اوور کم کر سکتا ہے۔ فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات۔ اب یہ ہے استثناء، کہ جو لوگ اس استثناء میں آ جاتے ہیں، جو بچ جاتے ہیں اس فطرت کے جو ہرزہ سرائیاں ہیں، جو انسان مختلف قسم کے حالات میں مختلف قسم کا طرز عمل بغیر الہامی رہنمائی کے کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رہنمائی آئی ہے اس کو خاطر میں لائے بغیر جس طرز عمل کا اظہار کرتا ہے، وہ تو تباہی و بربادی کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ الا الذین صبروا، جنہوں نے اپنے آپ کو روک لیا، وعملوا الصالحات۔ صبروا کا اکثر معنی، لفظی معنی تو روک لینا ہے، اور میں اکثر اس کا ترجمہ کرتا ہوں جو لوگ ڈٹے رہے، الا الذین صبروا، جو ڈٹے رہے۔ تو صبر اصل میں اپنے اس فطری رد عمل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے روک لینے کا نام ہے، جو کسی بھی سچویشن میں فوری طور پر اور فطری طور پر پیدا ہوتا ہے۔ اس رد عمل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کی وجہ سے روک لینا، یہ صبر ہے۔ یعنی سچویشن مختلف ہے،
اس میں صبر کا اظہار بھی مختلف ہے۔ کبھی اپنے آپ کو کسی عمل سے روک لینا صبر ہوتا ہے، کبھی کوئی عمل کر لینا صبر ہوتا ہے، کبھی ٹکرا جانا صبر ہوتا ہے، کبھی قدم اٹھانا صبر ہوتا ہے، کبھی قدم روک لینا صبر ہوتا ہے۔ کہیں خوشیاں ہوں، کہیں غم ہوں، کہیں مصیبتیں ہوں، کہیں اللہ کی اطاعت کے معاملات ہوں اور ناسازگار حالات ہوں، تو ہر حالت میں صبر کی کیفیت مختلف ہو۔ اس لیے علماء نے صبر کی 3 قسمیں کی ہیں۔ الصبر علی الطاعات، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے جو کام ہیں جس کو کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا وہ کرنا، وہ صبر ہے۔ والصبر علی المعصیات، اللہ کی نافرمانی کے جتنے کام ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کے کام، ان سے بچ جانا، یہ بھی صبر ہے۔ لہذا ایک صبر کرنا ہے علی الطاعات، تو معصیات جو گناہ کے کام ہیں ان سے رک جانا صبر ہے، طاعات کے کاموں کو کرنا صبر ہے۔ اور اسی طرح تیسری قسم ہے والصبر علی المصیبات، اور جو مصیبتیں انسان کو آتی ہیں، جو انسان کو مختلف طرح کی ابتلا اور آزمائش آتی ہے، اس میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ڈٹے رہنا، یہ صبر علی المصیبات ہے۔ لہذا پوری زندگی صبر سے عبارت ہے۔ فرمایا کہ الا الذین صبروا، جو ہر حالت میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جب انتہائی خوشی ملتی ہے تو فطرت کیا ہے؟ لفارح فخور، فطرت تو خوشی میں ناچ ناچ کے پاگل ہونے والی فطرت ہے، فطرت تو اترانے والی فطرت ہے، فطرت تو خوشی میں ساری دنیا کو نیچا دکھانے والی فطرت ہے۔ لیکن الا الذین صبروا، مومن کو جب خوشحالی ملتی ہے تو یہ ویسا طرز عمل اختیار نہیں کرتا، نہ یہ خوشی میں حدود کراس کرتا ہے اور نہ ہی یہ فخر اور غرور میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب اس کو کوئی تنگ دستی کے حالات آتے ہیں تو اس میں بھی یہ نا امیدی کی، وہ جو امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ کر نا امیدی کی دلدل میں نہیں جاتا۔ مومن کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، جیسے کہتے ہیں کسی بزرگ کے بارے میں، غالباً شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی اور بزرگ، کہ ان کے جہاز چلتے تھے، کاروبار تھا بڑا، کشتیاں چلتی تھی، اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے۔ خبر آئی، ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کے کہا جی وہ جو ہمارا جہاز آ رہا تھا سامان سے لدا ہوا، کشتی جو آ رہی تھی، خبر ملی ہے کہ وہ سمندر میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا، لہذا ہمارا سارا نقصان ہو گیا، وہ سارا کنسائنمنٹ دریا سمندر برد ہو گئی۔ کہتے اچھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھا اور پھر شاگردوں کو سبق پڑھانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کچھ دیر بعد کوئی اور آدمی آیا یا وہی آدمی آیا، اس نے آ کے کہا جی وہ جو ابھی خبر ملی تھی نا کشتی کے ڈوب جانے کی، وہ خبر غلط تھی، جہاز صحیح سلامت ساحل تک پہنچ گیا ہے اور سارا مال بچ گیا ہے۔ اچھا بچ گیا ہے، الحمدللہ۔ پھر پڑھانا شروع کر دیا۔ کتنا کو فرق پڑا؟ مصیبت آئے یا خوشی ملے، خوشی ملی تو الحمدللہ، مصیبت آئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہ، مومن کی فطرت یہ ہے کہ مومن اپنی فطرت کے اوپر اوورکم کر کے وہ جو شیخی بگارنے والی، فخر و غرور میں مبتلا ہونے والی، اس میں بھی وہ صبر کرتا ہے، اور نا امیدی میں مبتلا ہونے والی اور ناشکری کے رویے والی، اس سے بھی وہ اجتناب کرتا ہے اور اس پر بھی ڈٹا رہتا ہے۔ اس سارے طرز عمل کو جو پوری زندگی کو محیط ہے، اللہ کریم نے صبرو فرمایا۔ یہ صبر ہے، کرنے پر بھی ڈٹے رہنا ہے، دل کرے چاہے نہ کرے، کرنا تو ہے۔ اور جو منع کرنے کے کام، منع کیے گئے کام ہیں، ان سے رکنا تو ہے، جتنا مرضی دل کشش کرتا رہے، جتنا مرضی دل کھنچتا چلا جائے، نہیں بھئی ادھر نہیں جا سکتے۔ صبروا الا الذین صبروا، یہ ہے وہ کیفیت۔ وعملوا الصالحات، وہ فطرت، اس اپنی ذاتی خواہش
اور اس فطری رد عمل پہ کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں، وہ عامل الصالحات، جو ڈٹ نہیں سکتا وہ عمل صالح کر نہیں سکتا، اس فطرت کے خلاف ڈٹنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، مشکل لگتا ہے نا۔ صبر کی اعلیٰ ترین مثال پتہ کیا ہے؟ جو قرآن نے بھی دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، صبر کی یعنی ڈٹ جانے کی اعلیٰ ترین مثال یہ ہے کہ آدمی محاذ جنگ پہ کفار کے خلاف ڈٹ جائے، مقاتلے کے اندر، قتال کے اندر، اپنے سے بڑی فوج ہو، جتنی مرضی ہو، جب میدان جنگ میں آ گئے تو اس وقت جتنی مرضی بڑی فوج ہو، بھاگنے کو دل چاہ رہا ہو، مقابلہ نہ کرنے کو دل چاہ رہا ہو، لیکن اس وقت آپشن نہیں ہوتا پیٹھ پھیر کے بھاگنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کیا کرو، دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ دشمن کے آمنے سامنے سے بچا لے۔ دشمن کا آمنا سامنا ہونے کی کبھی دعا نہ کیا کرو۔ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن کے ساتھ آمنے سامنے کی کبھی دعا نہ کرو۔ لیکن اگر آمنا سامنا ہو جائے تو پھر ٹکرا جاؤ، پھر وہاں سے بھاگنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر وہ وہاں سے بھاگا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس کے اوپر جو میدان جہاد سے، میدان جنگ سے فرار ہوا، اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوتا، گویا گنجائش ہی کوئی نہیں۔ اعلیٰ ترین مثال یہ ہے، اور کوئی چھوٹے چھوٹے معاملات، زندگی کی چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، ہر ایک میں جب تک انسان اپنا رویہ صبر والا نہیں کرے گا، یہ عامل الصالحات کر نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو رباط ہے نا، رباط یومن، ایک دن پہرا دینا، ملک کی، اسلامی ریاست کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کا تحفظ کرتے ہوئے ایک دن کا پہرا دینا، اللہ اکبر، اس کے لیے بڑی فضیلت ہے۔ کہیں فرمایا کہ اتنے دنوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور کہیں فرمایا کہ جو آنکھ رباط میں، پہرا دینے میں، انسانوں کی، اپنی اسلامی ریاست کی، اہل ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے سرحد پہ جاگتی ہے، فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا۔ اتنا بڑا اجر، رباط، کتنا مشکل کام۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشکل حالات، اب دیکھیں ایک طرف کیا ہے کہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر دشمن کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کو رباط کہا ہے۔ رباط کا مطلب ہوتا ہے، یہ ربط سے ہے، جڑے رہنا، پہرا دینا، ڈٹے رہنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل حالات میں، نامساعد حالات میں اور موسم کی شدت میں وضو کر کے مسجد کو جانے کو بھی رباط فرمایا ہے۔ یعنی یہ بھی دل کو مشکل لگتا ہے، وہ بھی دل کو مشکل لگتا ہے، یہاں بھی دل کی خواہش پر اوور کم کرنا پڑتا ہے، وہاں بھی دل کی خواہش پر اوور کم کرنا پڑتا ہے۔ اس کی اگرچہ گریوٹی مختلف ہے، میگنیچیوڈ مختلف ہے، سطح مختلف ہے، لیکن ہے تو یہ بھی صبر اور وہ بھی صبر، لہذا یہ بھی رباط ہے، وہ بھی رباط ہے۔ تو یہ اگر کوئی شخص، یعنی کتنا مشکل ہے آج کل سردی کے حالات میں، شدید سردی میں صبح صبح اٹھ کے اگر گرم پانی بھی میسر نہ ہو اور ٹھنڈے پانی سے آپ کو وضو کرنا پڑے، گرم گرم بستر چھوڑ کر نکلنا پڑے فجر کے وقت، اللہ اکبر، اس کو رباط فرمایا، اللہ اکبر۔ تو یہ سارا گویا انسان کی پوری زندگی کا جو ڈسپلن ہے، اللہ کی رضامندی کے کاموں کو کرنے کا، منع کردہ کاموں سے رکنے کا، اور مصیبتوں پر
اپنے اس فطری رد عمل کو روکنے کا. یہ جو پورا ڈسپلن ہے اس ڈسپلن کا نام صبر ہے. الا الذین صبروا، یہ جب تک انسان یہ ڈٹنے کی اس صلاحیت کو جو اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے اس کو استعمال نہ کرے، عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا. عمل صالح کس چیز کا نام ہے؟ عمل صالح اسی چیز کا نام ہے کہ انسان اللہ کی رضامندی کے کام کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اور جن کاموں سے منع کیا ان سے بچ جائے. یہی عمل صالح ہے. لہذا عمل صالح ممکن نہیں ہے اس ڈسپلن میں آئے بغیر. لہذا فرمایا کہ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، جو لوگ اس اتار چڑھاؤ کی فطرت میں بھی اور زندگی کے ہر طرح کے اتار چڑھاؤ میں اپنے آپ کو اس ڈسپلن کا پابند رکھتے ہیں، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر. یہی تو کام ہے کرنے کا. اولئک لہم مغفرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے، بخشش ہے. سبحان اللہ. واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے اللہ نے رکھا. اللہ اکبر. وہ حدیث بھی یاد کر لیجئے ایک دفعہ، پھر ذہنوں میں تازہ کر لیجئے، جو میں اکثر آپ کو عرض کیا کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض کیا، فرمایا تھا کہ میرے صحابیوں، تمہارے بعد ایک صبر کا دور آنے والا ہے، ڈٹنے کا دور آنے والا ہے. ان من ورائکم ایام الصبر، تمہارے بعد صبر کے دن آنے والے ہیں. اور ظاہر ہے صبر کے دن سے مراد کیا ہے کہ صبر کسی چڑیا کا نام نہیں ہے، کسی موسم کا نام نہیں ہے کہ صبر کا موسم ہوگا. ایام الصبر کا مطلب یہ ہے کہ دین پر ڈٹنا مشکل ہوگا، اور اس دور میں ڈٹنے کے بغیر، ڈٹے بغیر عمل کیا ہی نہیں جا سکے گا. فرمایا کہ ان من ورائکم ایام الصبر، تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے، دن آنے والے ہیں جو صبر کے دن ہیں، ڈٹنے کے دن ہیں. والصبر فیہن کقبض علی الجمر، اس دور میں صبر کرنا یعنی ڈٹنا، ان تینوں قسموں کو ذہن میں رکھ لیجئے. صبر کی وہ تین قسمیں جو علماء نے کی ہیں: الصبر علی الطاعات، والصبر علی المعصیات، والصبر علی المصیبات. مشکل بہت ہوگا. والصبر فیہن، اللہ کی اطاعت کا کام کرنا ہو تو مشکل، نافرمانی کے کام سے بچنا ہو تو مشکل، اور اگر مصیبتوں کے اوپر ثابت قدم رہنا ہو تو مشکل. فرمایا والصبر فیہن، اس دور میں بچنا، ڈٹنا، دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا کہ قبض علی الجمر، جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے، اس طرح سے اس دور میں دین پر ڈٹنا مشکل ہے. ڈٹنا مشکل ہے تو پھر عمل کرنا بھی مشکل ہے. ظاہر ہے اس ڈسپلن کا کوئی پابند ہوگا تو عمل کر سکے گا، اور جو جتنی زیادہ مصیبت کا دور آئے گا اتنا زیادہ صبر کے اظہار کا موقع ہوگا. اس لیے فرمایا کہ اس دور میں صبر، اور جہاں نیکی کرنا مشکل ہو اسی دور میں تو نیکی کرنے کا اصل اجر ملتا ہے. ڈٹے گا تو اجر حاصل کرے گا. فرمایا والصبر فیہن کقبض علی الجمر، اس دور میں ڈٹنا اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ وَلِلْعَامِلِ فِيهِنَّ أَجْرُ 50. اللہ اکبر. جس دور میں عمل کرنے کا موقع کم ملے اور صبر کا موقع زیادہ ہو، ڈٹے بغیر عمل نہ کیا جا سکے، وہی تو اجر کا موقع ہوتا ہے. اللہ اکبر. وہ جیسے کہتے ہیں کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. جب یہ عمل مشکل ہو جائے، کقبض علی الجمر ہو جائے، فرمایا وَلِلْعَامِلِ فِيهِنَّ، اس دور میں جو لوگ عمل کریں گے نا، اجر 50، ان کو 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا. اور وہ 50 لوگ کون سے؟ صحابی پوچھتا ہے 50 منا اور 50 منہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا وہ کس دور کے 50 لوگ ہیں؟ ہم صحابہ میں سے 50 یا اس ڈٹنے والے دور کے 50 لوگ؟ کون سے 50 لوگوں کا اجر ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 50 منکم، اے میرے صحابہ تم 50 صحابہ جتنا اجر ملے گا جو اس دور میں اللہ کے دین پر ڈٹے گا. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات. یہی ڈسپلن ہے.
اپنے آپ کو اگر انفرادی اور اجتماعی طور پر اللہ کی مغفرت کا اور اللہ کے اجر کا مستحق بنانا ہے تو اس کے علاوہ اور تو کوئی راستہ ہی نہیں، یہی ڈسپلن ہے۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ اپنے فطرت کے خلاف ڈٹنا، فطری رد عمل کو روکنا، یہی تو صبر ہے۔ اور فطری رد عمل کیا ہے وہ اوپر پچھلی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ فطری رد عمل بتا دیا، اور یہاں فرمایا الا الذین صبروا، جو اس پر ڈٹتے ہیں، اس کو روکتے ہیں، وعملوا الصالحات، اللہ کی مرضی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے عمل کرتے ہیں، اولئک لهم مغفرہ، انہی کے لیے بخشش ہے، ان کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ۔ بس قریب ہے کہ تو چھوڑنے والا ہے، تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، جو کچھ آپ پر وحی کیا جا رہا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے کہ آپ چھوڑنے والے بن جائیں۔ تارکن، فلعلک، لعل جو ہے یہ امید کے لیے ہوتا ہے، اچھی امید بھی ہو سکتی ہے، بری امید بھی ہو سکتی ہے۔ فلعلک، پس ہو سکتا ہے، تارکن کہ آپ، فلعلک ہو سکتا ہے کہ آپ، تارکن بعد ما یوحی الیک، آپ چھوڑنے والے بن جائیں یا چھوڑنے والے ہوں، بعد ما یوحی الیک، جو کچھ آپ پر وحی کیا گیا ہے اس میں سے کچھ حصہ۔ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور اس کے بارے میں آپ کا سینہ بھی تنگ ہو رہا ہو۔ أَن يَقُولُوا، اس لیے کہ وہ ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، وہ بکواس کر رہے ہیں۔ أَن يَقُولُوا، وہ یہ کہہ رہے ہیں، لولا انزل علیہ کنز، اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ اعتراض کر رہے ہیں لوگ، اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ او جاء معہ ملک، یا پھر اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ گیا اس کی مدد کرنے کے لیے؟ انما انت نذیر، سوائے اس کے نہیں، آپ تو بس ڈرانے والے ہیں، آپ تو بس تنبیہ کرنے والے ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور ہر بات کا کارساز وہ تو صرف اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب بظاہر فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہیں یہ چھوڑنے والے نہ بن جائیں، اور آپ کوئی سینہ تنگ کرنے والے نہ بن جائیں، اور یعنی یہ قریب ہے کہ آپ چھوڑنے والے بن جائیں، کیا وحی کا کچھ حصہ۔ اب اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا کچھ حصہ چھوڑ دیں گے؟ ناممکن بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ نازل ہوا ہے وہ سب پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے تو اس کا مطلب ہے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا، آپ نے پیغام پہنچایا ہی نہیں اگر آپ اس میں سے کچھ روک لیں گے تو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال پہنچانے کے بعد پوچھا تھا نا، هَلْ بَلَّغْتُكُمْ، کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ تو سب نے کہا تھا بیک زبان کہ قد بلغت وادیت ونصحت، پہنچا دیا ہے، حق ادا کر دیا ہے، خیر خواہی کی بھی انتہا کر دی۔ اللہ اکبر۔ جو امانت ملی تھی ادیت الامانہ، آپ نے پہنچا دی۔ پھر اللہ نے بھی سرٹیفکیٹ دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ترکت شیئا، میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو تمہیں اللہ یقربکم الی اللہ ویبعدکم من النار، جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتی تھی اور جہنم سے دور کر سکتی تھی، الا امرتکم بہ، مگر میں نے اس کا تمہیں حکم دے دیا۔ وما ترکت شیئا، اور میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی، یبعدکم من اللہ ویقربکم الی النار، جو تمہیں اللہ سے دور کر سکتی تھی اور جہنم کے قریب کر سکتی تھی، الا نہیتکم عنہ، مگر میں نے اس سے تمہیں منع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب پہنچا دیا ہے۔ تو یہ امکان کیسے پیدا ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نازل کردہ قرآن میں سے کچھ چھوڑنے پر تیار ہو جائے؟
فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرمائی جا رہی ہے، اور یہ ظاہری مفہوم کے تحت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق نہیں ہے یہ بات، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نازل کردہ کسی وحی کے کسی حصے کو چھوڑنے کا امکان بھی پیدا ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگرچہ ظاہری مفہوم کے تحت یہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تنگ ہوتا تھا، وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، آپ کا سینہ بھی تنگ پڑتا تھا، اس لیے کہ لوگ رویہ ایسا رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو رویہ تھا لوگوں کا اور نہ ماننے کی روش، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لگتا ہے کہ آپ کہیں اپنے آپ کو ہلاک ہی نہ کر بیٹھیں اس افسوس میں کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس تو ہوتا تھا، لہٰذا اس ظاہری مفہوم کی تائید سورہ فرقان کی آیت نمبر 7 اور 8 میں بھی ہوتی ہے، جہاں ان کا یہ اعتراض ہے کفار مکہ کا کہ کیوں نہیں آپ کے ساتھ خزانہ آیا، کیوں نہیں آپ کے ساتھ فرشتہ آیا۔ اب آپ یہ بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ جگہ پہ لوگ اگر یہی کہہ رہے ہوں، ہرزہ سرائی کر رہے ہوں، کیوں نہیں خزانہ آیا، کیوں نہیں فرشتہ آیا، کیوں نہیں خزانہ آیا، کیوں نہیں فرشتہ آیا، تو جو لوگوں کی ہرزہ سرائی ہے اس کی وجہ سے دل تنگ پڑنے کا امکان تو پیدا ہوتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس سے مابرا ہے۔ یہ کفار مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے، یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اصل میں کفار مکہ کو تنبیہ ہے کہ تمہاری گفتگو، تمہاری ہرزہ سرائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تم رسپونس دے رہے ہو وہ ہے اسی طرح کا اور اسی سطح کا کہ کوئی بندہ آگے سے جو بھی ہو وہ اللہ کی وحی کو پہنچانا چھوڑ جائے، وہ اپنا سینہ تنگ کر کے بیٹھ جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہے۔ انما انت نذیر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ڈرانے والے ہیں، آپ تو وارننگ دینے والے ہیں، سینہ تنگ پڑنے کے سارے امکانات کے باوجود اور اس طرح کے اور اس سطح کی ہرزہ سرائی اور اس طرح کی دشمنی کے باوجود کہ کوئی آدمی اللہ کا پیغام پہنچانا چھوڑ جائے، یہ امکان پیدا ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کو نہیں چھوڑا۔